1442 ہجری کے ماہ محرم کی آج 8 تاریخ ہے۔ محرم الحرام میں اگرچہ آج تک متعدد شہادتیں ہوئی ہیں، مگر جو شہرت، چرچا اور دو شہادتوں کو نصیب ہوئے، وہ انہی کا امتیاز ہے۔ نمبر 1 حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت۔ نمبر 2 حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی کے حوالہ سے گزشتہ جمعہ تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے۔ آج کے بیان میں حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے کچھ معروضات پیش کروں گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تاریخ اسلام میں ایسی شخصیت ہے جو بیک وقت عظیم بھی ہے، مظلوم بھی ہے۔ ان کی عظمت کے بھی بے شمار پہلو ہیں، مظلومیت کے بھی بے شمار پہلو، جن میں سے چند ایک آپ کی توجہ کی نظر کرو۔ حضرت حسین بن علی عظیم کتنے، عظیم کتنے، نبی کے نواسے ہیں، نبی کی سب سے پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لخت جگر اور نور نظر ہے۔ پھر آپ بیٹے علی اور فاطمہ کے ہیں، مگر آپ کی تربیت کا ہر مرحلہ حضور نے مکمل کروایا۔ آپ کی زندگی اور سیرت کے گوشوں کو حضور نے خود سنوارا۔ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں حیات رہے، تربیت کے مراحل بھی آپ نے خود مکمل کی، سیرت و کردار کے گوشے بھی خود سنوارے۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی تو سب سے پہلے جو چہرہ حسین بن علی نے دیکھا وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، جس جیسا چہرہ آج تک دنیا میں آیا نہ قیامت تک آ سکے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین بن علی کے کانوں میں اذان اور اقامت کہی، یہ آپ کی عظمت اور شان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں نماز کے لیے اذان نہیں کی۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ آپ امام بن کے آئے تھے۔ دوسری وجہ یہ ہے اگر حضور اذان کہیں نماز کے، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جملے حضور کی زبان سے ادا ہو اور کوئی سن کے مسجد نہ آئے تو اس کے ایمان کے چلے جانے کا خطرہ ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے اذان نہیں کی، لیکن جو نماز کے لیے کہیں جانا تھا، کہیں جا رہی تھی، اس کی تصدیق بھی نبوت کی طرف سے ضروری تھی کہ وہ وہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اذان ہے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات حسنین کریمین کے کانوں میں اذان کہہ کر
دنیا کو بتا دیا محمد کی اذان بھی وہی ہے جو بلال کی اذان ہے، اور بلال کی اذان وہی ہے جو محمد کی اذان ہے۔ جناب حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھٹی پلانے کا موقع ہے، تو پھر حضور کی ذات گرامی آپ نے خود گھٹی پلا۔ گھٹی ہمارے لیے آج کے معاشرہ میں یہ بات باعث فخر ہوتی ہے کہ فلانے کو فلانے بزرگ نے گھٹی دی۔ آج بڑے لوگ اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ مجھے حضرت درخواستی نے گھٹی دی، میں چھوٹا تھا مجھے حضرت لاہوری نے گھٹی دی۔ حضرت حسین کے فخر کا عالم کیا ہوگا کہ جسے صرف نبی نے ہی نہیں، نبیوں کے نبی نے گھٹی۔ اگلی بات یہ ہے، گھٹی میں کچھ شہد اور کھجور نہیں تھا، بلکہ نبی کا وہ لعاب تھا جس کی برکت دیکھیں تو اس قدر کہ جابر بن عبداللہ کی ہڈیاں میں گرا، صحابہ کا لشکر کھانا کھا گیا، کھانا جو کا دورا، جس کی مٹھاس کو اگر دیکھیں تو اس قدر کہ کڑوے کنویں میں گرا، اللہ نے پورا کنواں ہی شہد سے زیادہ میٹھا کر دیا۔ اگر اس کی شفا کو دیکھیں تو حضرت علی کی آنکھوں کو لگے مرض نہ رہے، حضرت ابو بکر کی ایڑی کو لگے درد۔ وہ لعاب جسے حضور زمین پہ ڈالنا چاہتے تھے، صحابہ کرام ہتھیلیاں آگے کر لیتے، اسے اپنی ہتھیلیوں پہ لے کے نگل جاتے تھے، اور لعاب طاہر کو بھی زمین پہ نہیں جانے دیتے تھے۔ وہ لعاب جس لعاب میں بھی کراہت نہیں تھی، اللہ نے محبوبیت کا پہلو اجاگر فرما دیا تھا۔ تو ایک تو یہ کہ گھٹی حضور دے، دوسرا یہ کہ گھٹی میں لعاب طاہر بھی اپنا دے، یہ بہت بڑے اعزاز اور عظمت کی بات ہے، اور اللہ نے یہ ساری عظمت حضرت حسین بن علی کو عطا کی۔ ساتواں دن تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لائے۔ آپ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے بارے میں پوچھا، پتہ چلا حضرت علی نے بیٹے کا نام حرب رکھ دیا ہے۔ حضور نے اس نام کو ختم کر کے حسین رکھ دیا، تو گویا حسین نام بھی حضور نے رکھا۔ حضور نے رکھا، حرب کا معنی لڑائی کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا نام حرب نہیں ہوگا، حسین ہوگا، تاکہ دنیا کو پتہ چلے یہ لڑائی والا نہیں ہے، صلح، جنگ والا نہیں ہے، امن والا۔ یہاں سے ایک نقطہ اور سمجھنے کا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی، جیسا کہ مشکات شریف کتاب الاسامی میں روایت آتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے نام میں کوئی معنوی قباحت دیکھتے آپ اسے تبدیل کر دیتے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغیر الاسم القبیح، قبیح نام کو آپ بدل دیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے نام بدلے بھی ہیں۔ ایک عورت حضور کی خدمت میں آئی، اس سے پوچھا مسنون تھی، اس نے کہا اسمی آسیہ، آپ نے فرمایا لا بل انتی جمیلہ، تیرا نام آسیہ نہیں بلکہ جمیلہ ہے۔ آسیہ کا معنی نافرمان، جمیلہ کا معنی خوبصورت، نافرمانی کرنے والی نہیں بلکہ خوبصورت۔ اسی طرح ایک شخص آیا، اس سے پوچھا مسموک، تیرا نام کیا؟ وہ کہنے لگا اسمی آسی، فرمایا لا بل انت مطیع، آسی نہیں ہے بلکہ تو مطیع ہے۔ اللہ کے نبی نے تبدیل کر دی۔ سمجھنے کی بات یہ ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کو حضور نے تبدیل نہیں کیا، اسی نام سے پکارا، اسی نام کو لے کر دعائیں کی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، وادی بھی اسی نام کے ساتھ بشارتیں سنائیں۔ اگر اس نام میں قباحت ہوتی تو اللہ کے نبی کبھی اس کو اس طرح باقی نہ رہنے دیتے، تبدیل فرما دیتے۔ نبی کا اس نام کو اس طرح باقی رکھنا اس بات کی دلیل ہے
نہ اس کے معنی میں کباہت ہے، نہ اللہ کے نبی کی طرف سے، صحابہ اور علی کی طرف سے اس میں کوئی ناپسندیدگی کا پہلو۔ اور پھر صحابہ میں اور بھی اسلام کے افراد ہیں، حضرت علی کے شاگردوں میں ہیں، حضرت علی کے متعلقین میں ہیں، یہ عنوان نہیں، وغیرہ میں اس پر تفصیل گفتگو کرتا۔ ایک بات اور عرض کر دیتا، اگر کوئی معنوی کباہت ہے وہ لفظ معاویہ میں نہیں، لفظ المعاویہ، جب یہ معرف باللام ہو، الف لام کے ساتھ آئے، اور حضرت معاویہ کا نام الف لام کے ساتھ نہیں آتا، پورے ذخیرہ احادیث کو دیکھ لیں، لہذا جو کباہت ہے وہ معاویہ میں نہیں، جو معاویہ ہے اس میں کباہت نہیں۔ اب بھی اگر کوئی اس بات کو اٹھاتا ہے تو یہ صحابہ کے بغض کا نتیجہ ہو سکتا ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ تو آج میں نے یہ کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں دن تشریف لائے نام رکھنے کے لیے، پتہ چلا علی نے نام حرب رکھ دیا، فرمایا اس کو ختم کرو، اس کا نام حرب نہیں حسین ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نسائی کی روایت کے مطابق جناب حسین بن علی کا عقیقہ بھی خود کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے بال اتروا کر بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کی، تو بیٹا علی کا ہے اور تربیت میں نبی کی ہے۔ تربیت کا ایک ایک مرحلہ اللہ کے نبی نے جب تک حیات رہے خود مکمل کروایا، سیرت و کردار اور حیات مستعار کا ایک ایک گوشہ خود سنبھالا۔ مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب محسوس کیا اب حسین بن علی کی عمر اتنی ہو گئی کہ اس کو بیٹھنے کا طریقہ سکھایا جائے، جب بچے کی کچھ مہینے عمر ہو جاتی ہے تو والدین اسے بیٹھنے کا طریقہ بتاتے ہیں، پہلے سہارا دے کے بٹھاتے ہیں، پھر وہ آہستہ آہستہ اپنے بدن کا بوجھ سنبھال لیتا ہے اور خود بیٹھنا شروع کر دیتا ہے۔ اب حسین کو بیٹھنا سکھانا تھا، علی نے نہیں سکھایا، نبی نے سکھایا، اور زمین پہ بٹھا کے نہیں سینے پہ بٹھا کے سکھایا۔ حضور لیٹ جاتے، حسین ابن علی کو اپنے سینے پہ بٹھاتے، تو حسین ابن علی نے بیٹھنے کا طریقہ بھی صدر مصطفیٰ پہ سیکھا۔ پھر جب تھوڑا آگے بڑھے وہ وقت اور مدت آئی کہ اب چلنے کا سلیقہ سکھایا جائے۔ بچہ جب بیٹھنا سیکھ جاتا ہے اگلا مرحلہ یہ ہوتا ہے والدین اس کی انگلی پکڑ کے اسے چلنا سکھاتے ہیں، سہارا دے کے، وہ تھوڑا سا چلتا ہے گر پڑتا ہے، چلتا ہے گر پڑتا ہے، تو جب چلنے کی مشق کروانے کی باری آئی تو یہ کام بھی علی نے نہیں کیا، نبی نے کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی پکڑ کے چلنا سکھاتے اور زمین پہ چلنا نہیں سکھایا۔ حضور لیٹ جاتے، اپنے پیٹ سے چلانا شروع کرتے، چلاتے چلاتے سینے تک لاتے، جسم کو بوسے دیتے، ہونٹوں کو چوم لیتے۔ تو اللہ کے نبی نے حسین ابن علی کی تربیت کا ایک ایک مرحلہ جب تک حضور اس دنیا میں حیات رہے خود مکمل کروایا، سیرت و کردار اور حیات مستعار کے گوشوں کو خود سنبھالا۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چلنا سیکھ لیا تو پھر مسجد میں بھی آنے جانے لگے، بہت ساری روایات ہیں، اس میں آگے کے واقعات ہیں۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ خطبہ کے دوران دونوں شہزادے جنتی نوجوانوں کے سردار نبی کے پھول مسجد میں جا رہے تھے، حضور خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ اللہ کے نبی کی نظر پڑی، اس وقت دیواریں تو اتنی بلند و بالا نہیں ہوتی تھی، مسجد نبوی کی جو حیرت آج ہے حضور کے زمانے حیات میں وہ نہیں تھی، اندر سے بھی باہر نظر آتا تھا، باہر سے بھی اندر نظر آتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حسین ابن علی اور حسن ابن علی دونوں شہزادے آ رہے ہیں، کبھی گرتے ہیں، کبھی اٹھ جاتے ہیں، چلتے ہیں، پھر گر پڑتے ہیں، اٹھتے ہیں، پھر چل پڑتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو خطبہ دیا، منبر سے اترے، آگے بڑھے اور حسین ابن علی کو اٹھا لیا،
اور حسین بن علی کو اٹھانے کے بعد اللہ کے نبی نے دوبارہ خطبہ دیا، دوبارہ خطبہ شروع کیا۔ محقق علماء فرماتے ہیں یہ اللہ کے نبی تو کر سکتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ٹھیک ہے، لیکن آج نبی کے بعد کوئی اس طرح کرے تو اس کے لیے جائز نہیں۔ یہ حضور کا امتیاز تھا، نبی کا خاصہ تھا۔ تو حسین بن علی اور حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ، حضور نماز میں ہے، حالت سجدہ میں ہے، حسین بن علی آپ کی پشت پر سوار ہو گئے، حضور نے سجدہ لمبا کر دیا۔ یہ محبت ہے۔ اور عرض کر اس قسم کی روایات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی امامہ کے لیے بھی آتی ہے۔ یاد رکھیے حضور کی 4 بیٹیاں ہیں، حقیقی بیٹیاں 4 ہیں، جن میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سب سے بڑی ہے، اس کے بعد حضرت رقیہ ہے، اس کے بعد حضرت ام کلثوم ہے، چوتھے نمبر پہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ پہلی 3 بیٹیوں کا انتقال پہلے ہو گیا، حضرت فاطمہ کا انتقال حضور کی وفات کے بھی 6 مہینے بعد ہوا۔ تو آپ کے نواسے اور نواسی ان میں صرف حضرت فاطمہ کی اولاد ہی نہیں، آپ کی بڑی بیٹی زینب کی اولاد بھی ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک بیٹا تھا، اور نبی کا سب سے بڑا نواسا وہی تھا جس کا نام علی تھا۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مدینہ سے مکہ تشریف لائے، فاتح مکہ بن کر آپ نے بیت اللہ کی سرزمین پہ قدم رکھا، کعبۃ اللہ میں آئے، دیکھا کہ کعبۃ اللہ کی عمارت میں بت چن دیے، بت رکھ دیے گئے، تو آپ نے ان بتوں کو توڑا، اور کتابوں میں لکھا ہے علی حضور کے کندھوں پہ سوار تھے، بت گرا رہے تھے۔ تو یہ حضرت علی بن ابی طالب نہیں تھے، یہ حضور کے نواسے علی بن ابو العاص بن قاسم بن ربیع اموی تھے، کیونکہ حضرت علی کی عمر کندھے پہ سوار ہونے کی نہیں تھی، اس وقت کندھے پہ سوار کرنے کی تھی۔ یہ حضور کا نواسا علی تھا، اور حضور کی نواسی امامہ ان کے بارے میں روایات میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی گود میں لے کر نماز پڑھی، ان کو گود میں لے کر حضور نے نماز پڑھی۔ امامہ کے بارے میں بھی یہ روایات آتی ہیں۔ یاد رکھیے اگر کوئی شخص آج کہتا ہے حضور کی ایک ہی بیٹی ہے، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل اور نسب کے ساتھ بہت بڑی خیانت ہے۔ قرآن کریم میں نبی کی بیٹی نہیں حقیقی بیٹیوں کا ذکر ہے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، بنات بنت کی جمع ہے، اور جمع کا صیغہ کم از کم 3 پہ بولا جاتا ہے، اس کی ابتدا 3 سے، اس سے اوپر جہاں تک بھی بولا جائے۔ اگر نبی کی ایک بیٹی ہوتی تو اسلوب یہ ہونا تھا یا ایھا النبی قل لازواجک و بنتک، اپنی بیٹیوں کو کہیے، اپنی بیٹی کو کہیے۔ قرآن نے کہا بنات، جمع کا صیغہ ہے، اپنی بیٹیوں کو کہیے، تو ایک بیٹی کے نظریے کی بھی نفی ہو گئی، 2 بیٹیوں کے نظریے کی بھی نفی ہو گئی، تو جمع کا صیغہ جس پہ بولا جائے گا اس میں 3 بھی آتا ہے، 4 بھی آتا ہے، تو 2 سے زائد کو اس بناتی کے لفظ نے ثابت کی۔ جب روایات کو ساتھ ملایا جائے تو آپ کی 4 بیٹیاں قرآن و حدیث سے ثابت ہو۔ اب اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال اور اشکال آئے کہ پوری امت کی بیٹیاں نبی کی بیٹیاں ہیں، پوری امت کی بیٹیاں نبی کی بیٹیاں ہیں، اور پوری امت کی بیٹیوں کو سامنے رکھ کے اللہ نے جمع کا لفظ بول دیا ہوگا، یہاں یہ فلسفہ نہیں چل سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے امت کی بیٹیوں کے لیے ایک لفظ اور بولا گیا، وہ ہے وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کی عورتوں کو بھی کہو، نساء نسوۃ ان کی جمع ہے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اگر آگے نساء المؤمنین نہ ہوتا پھر یہ دلیل چل سکتی تھی کہ پوری امت کی بیٹیاں نبی کی بیٹیاں ہیں،
اس لیے جمع کا لفظ بول دیا. تو جب امت کی بیٹیوں بیویوں ماؤں کے لیے آگے نسائی مومنین کا لفظ ہے وہ ساری چلی گئی نسائی مومنین میں. تو جیسے ازواجک میں حضور کی حقیقی ازواج مراد ہے اسی طرح بناتک میں بھی حضور کی حقیقی بنات مراد. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں اور یہ قرآن سے ثابت ہے بشرطے کہ کوئی قرآن پڑھے سے قرآن سے ثابت. احادیث اپنی جگہ پہ رہ گئی. اس وقت چونکہ یہ عنوان نہیں ہے تو عرض میں نے یہ کیا حضور کا ایک نواسہ علی ہے اور ایک نواسی امامہ ہے. جس طرح ایک نواسہ حسن ہے ایک نواسہ حسین ہے اور ایک نواسی ام کلثوم ہے جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھی. تو آپ کے نواسوں میں علی بھی ہے نواسیوں میں امامہ بھی ہے اور یہ امامہ حضور کی وہ نواسی ہے کہ جب حضرت فاطمہ کا انتقال ہونے لگا حضرت علی حضرت فاطمہ کے پاس بیٹھے اور اس وجہ سے پریشان تھے کہ تیرے جیسی خدمت گزار بیوی مجھے دوبارہ نہیں مل سکتی. تو حضرت فاطمہ نے اپنے خامند علی سے کہا اگر میرے جیسی خدمت گزار بیوی چاہتے ہو تو ہمارے خاندان میں میری ایک بھانجی ہے جس کا نام امامہ ہے وہ میری بڑی بہن زینب کی بیٹی ہے تو اس کے ساتھ نکاح کر لینا. اور حضرت فاطمہ کی وصیت کے مطابق پھر حضرت علی نے حضرت امامہ سے نکاح کیا حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد. تو عرض میں نے یہ کیا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ سجدے حضور کا سر نبی کی کمر اور پشت پہ سوار ہے. نبی نے سجدہ لمبا کر دیا. حسین بن علی نیچے اترے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے ساتھ محبت اتنی زلفوں کو سنو فرماتے مجھے ان کی زلفوں سے جنت کی خوشبو آتی بدن کے بوسے حضرت فاطمہ کو کہتے بچوں کو رونے نہیں دینا ان کے رونے کی آواز مسجد میں نہ آئے نانا محمد کو تکلیف ہو نانا محمد سے برداشت نہیں. حضور اپنے کندھوں پہ سوار کر کے سیر کرا شہزادہ نبی کے کندھوں پہ سوار ہے. حضرت عمر سامنے سے آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کے نواسے کو جب نبی کے کندھے پہ سوار دیکھا تو کہا نعم المرکب بڑی اچھی سواری ہے. فرحت نبی کے قول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فرمایا نعم المرکب کیا خوب سواری ہے. حضور نے فرمایا نعم الراکب سوار بھی کیا خوب سوار بھی کیا خوب. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسین بن علی عظیم بھی ہیں مظلوم بھی ہیں. عظیم کتنے میں نے چند پہلو عظمت کے آپ کی توجہ کی نظر کی ہے کہ بیٹے علی کے ہیں لیکن تربیت یافتہ نبی کے. جب تک حضور زندہ رہے تربیت کا ایک ایک مرحلہ علی نے نہیں نبی نے مکمل کیا. سیرت و کردار اور آیات مستعار کا ایک ایک گوشہ علی نے نہیں نبی نے سنبھالا. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب 6 سال کے تھے حضرت حسن حضور انتقال فرماتے 7واں سال شروع ہوا مگر اس 6 برس کے عرصہ میں حسین بن علی کو اللہ کے نبی نے وہ کچھ دے دیا کہ جس کی دنیا میں مثال تھی. کیا کچھ نہیں فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار. اس حدیث مبارکہ کوئی بھی حدیث کا طالب علم یہ سوال کر سکتا ہے کہ جنت میں تو سارے جوان ہوں گے بوڑھا اور بچہ ہوگا ہی کوئی تو پھر کیا حسنین کریمین نبیوں کے بھی سردار ہوں گے کیونکہ وہ بھی وہاں جوان اور ہوں گے بھی جنت. خلفائے راشدین کے بھی سردار ہوں گے کیونکہ ہوں گے بھی جنت میں ہوں گے بھی جوان. کیا مطلب حدیث کے شارحین کہتے ہیں مطلب اس کا یہ ہے کہ جنت میں تو سارے جوان ہی ہوں گے مگر دنیا سے جانے کی عمر کو دیکھ کے
سرداری کا تعین کیا جائے گا کہ جو جوانی کی حالت میں دنیا سے گیا اس کے قائد اور سردار حسنین کریمین، وہاں سارے جوان ہوئے۔ ایک بات عرض کر دیتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مزاح بھی فرمایا، مزاح فرماتے تھے۔ ہمارا دین خشک نہیں ہے، بڑا تر دین ہے، تو مزاح کر لینا چاہیے، ہر وقت منہ پہ 12 نہیں بجے ہونے چاہیے، خشکی ٹپکتی ہو، ہمارا دین اس کی اجازت نہیں دیتا۔ حضور خود مزاح فرما لیا کرتے تھے، مگر یاد رکھیے مزاح ایسا ہونا چاہیے جس میں کسی کی توہین اور تذلیل نہ، پردہ ہے۔ اب اللہ کے نبی کیسا مزاح فرماتے تھے؟ سیرت کی کتابوں میں واقعات آتے ہیں۔ ایک صحابی حضور کے پاس آئے، اللہ کے رسول مجھے سفر کے لیے اونٹ چاہیے، مجھے بیت المال سے اونٹ دیں۔ حضور نے خادم کو کہا اسے اونٹنی کا بچہ دے۔ وہ کہنے لگا حضور میں نے دودھ نہیں پلانا، میں نے سفر پہ جانا، مجھے اونٹ دو۔ آپ نے فرمایا اونٹ میں تو اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے۔ یہ نبی کا مزاح۔ ایک صحابی آئے، ان کے کان لمبے تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا یا ذل اذنین، او کانوں والے، ہر بندہ کانوں والا ہے، ہر بندہ۔ ایک بڑھیا آئی، وہ کہنے لگی اللہ کے رسول دعا فرمائیے میں جنت میں چلی جاؤں۔ حضور نے فرمایا کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گا۔ بوڑھی رونے لگی، فرمایا کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے، اس کی ہچکی بن گئی۔ حضور فرمانے لگے اماں جان تو جائے گی، مگر جب جائے گی تو بوڑھی نہیں ہوگی، تو جوان ہوگی۔ کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے، اللہ بوڑھی کو بھی جوانی عطا کریں گے، وہ جوانی میں جنت میں۔ یہ اللہ کے نبی کے مزاح تھے، اس میں کسی کی توہین اور تذلیل نہیں، کسی کی پردہ نہیں۔ آج ہم دوسرے دوست کو ہنسانے کے لیے تیسرے بھی جو کرتے ہیں وہ اس کے دل سے پوچھ کے دیکھیے اس کے دل پہ کیا گزرتا ہے، اور یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ حرام ہے۔ تو مزاح بھی نبی کی سنت ہے، لیکن اس کا طریقہ بھی سنت ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ کی سنت کرے اور خلاف سنت کرے، سنت بطریق سنت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسنین کریمین، جنتی نوجوانوں کے سردار۔ کیا مطلب؟ جنت میں تو سارے جوان ہو، انبیاء تو مستثنا ہے، بات اس امت کے افراد میں ہو گئی، اور اس امت کے ان افراد کے یہ سردار ہوں گے جو دنیا سے گئے جوانی کی حالت میں، ان کے سردار حسنین کریمین۔ اب ابن ماجہ کی ایک روایت اور ساتھ ملائیے، حضور نے فرمایا سیدہ قہول اہل الجنہ ابو بکر و عمر، میری امت کے ادھیڑ عمر لوگوں کے سردار جو کہولت کی عمر کے ہوں گے ابو بکر و عمر ہوں گے، یہ بھی جنت میں سردار ہوں گے ابو بکر و عمر، لیکن یہ ادھیڑ عمر کے لوگوں کے سردار۔ اب توجہ کی، حضرت حسن اور حسین خود جنتی نوجوانوں کے سردار، لیکن جب یہ خود دنیا سے گئے، کیونکہ فیصلہ دنیا کی عمر کو دیکھ کے ہوگا، جب یہ خود دنیا سے گئے تو کہولت کی عمر میں تھے۔ حضرت حسن بن علی کی عمر 47 برس تھی، حسین بن علی کی عمر 57 برس تھی، تو خود یہ کہولت کی عمر میں داخل ہو چکے تھے، تو یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اپنی عمر چونکہ جاتے وقت کہولت کی تھی، ابو بکر و عمر اس وجہ سے ان سرداروں کے بھی سردار، کیونکہ ان کے لیے حضور نے فرمایا ابو بکر و عمر سیدہ قہول اہل الجنہ۔ بہرحال یہ حسنین کریمین کی بہت بڑی عظمت ہے کہ اللہ کے نبی نے ان کے لیے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار۔ ایک بات اور عرض کرتا، حسین ابن علی کے لیے حضور نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ حسین کا ذکر میرا ذکر ہے، حسین کی محبت میری محبت ہے، حسین کا بغض میرا بغض ہے، حسین کی قرابت میری قرابت ہے، حسین کا خاندان میرا خاندان، کیونکہ اللہ نے اپنے نبی کی نرینہ اولاد ایک ایک کر کے بلوغت سے پہلے اپنے پاس بلا،
اور اس کی حکمت علماء نے یہ لکھی ہے کہ اگر نبی کی اولاد نرینہ زندہ رہتی، بالغ ہوتی، پھر اسے نبوت عطا نہ ہوتی، یہ حضور کے شایان شان نہیں تھا کہ داؤد کا بیٹا سلیمان زندہ رہے، بالغ ہو، نبوت عطا ہو، یعقوب کا بیٹا یوسف بالغ ہو، زندہ رہے، نبوت عطا ہو، ابراہیم کا بیٹا اسماعیل بالغ ہو، زندہ رہے، نبوت عطا ہو، اور حضور کا ابراہیم طیب و طاہر قاسم عبداللہ زندہ رہے، بالغ ہو، نبی نہ بنے، یہ حضور کے شایان شان نہیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا لو عاش ابراہیم لکان صدیقا نبیا، اگر ابراہیم میرا بیٹا زندہ رہتا تو سچا نبی ہوتا، صدیق۔ تو جب زندہ رہتے تو نبوت نہ ملتی، حضور کے شایان شان، اور اگر نبوت ہوتی مگر ختم نبوت نہ ہوتی۔ اور یاد رکھیے ختم نبوت یہ نبوت سے بھی بڑا اعزاز ہے، نبوت سوالات انبیاء کے پاس ہے، لیکن ختم نبوت اکیلے محمد مصطفیٰ کے پاس۔ تو اس حکمت کے تحت اللہ نے بنوت یعنی آپ کے بیٹے بلوغت سے پہلے لے لی، بیٹے آپ کے بلوغت سے پہلے لے لی، اور آپ کو روحانی اولاد کثرت سے عطا کر دی۔ ایسے صحابہ عطا کر دیے جنہوں نے حضور کو بیٹے یاد نہیں آنے دیے، اور حضور نے زید بن حارث جیسے کو والدین یاد نہیں آنے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایک ترتیب تھی۔ تو حضور نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے، مطلب حضور کی نرینہ اولاد نہیں رہی، بلوغت کو نہیں پہنچی، تاکہ حضور کو ختم نبوت کا تاج پہنایا جائے۔ آپ کی نبوت بھی ہو، ختم نبوت بھی ہو، آپ نبی بھی ہو، نبیوں کے خاتم بھی ہو، لیکن اب ایک واقعہ، ایک معاملہ تھا، وہ یہ کہ اگر نبی کی نرینہ اولاد نہیں ہوگی تو نبی کی نسل باقی کیسے رہے گی؟ نسل کو باقی رکھنا بھی ضروری تھا، کیونکہ کفار نے کہا نرینہ اولاد جاتی رہی، ان کی نسل منقطع ہو جائے، نام لینے والا کوئی نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ تیرا دشمن ہی ناکام و نامراد اور بے نسل رہے گا، تیرا ڈنکا چار دھام عالم میں بجے گا، نسل بھی چلے گی۔ کیسے چلے؟ فرمایا الحسین منی، حسین مجھ سے ہے۔ اس دنیا میں ہر آدمی کی نسل اور نسب آگے بڑھتا ہے نرینہ اولاد سے، یہ حضور کا امتیاز اور خصوصیت ہے۔ آپ کی نسل آگے بڑھی ہے آپ کی بیٹی سے، بیٹی فاطمہ سے۔ فاطمہ کے ہاں حضرت حسین ہیں، حسین کے آگے علی بن حسین المعروف امام زین العابدین ہیں، ان کے آگے امام باقر ہیں، پھر امام جعفر صادق ہیں، پھر امام موسیٰ کاظم ہیں، پھر تقی علی ہیں، پھر نقی علی ہیں، پھر امام حسن عسکری ہیں۔ یہ خاندان سادات کی جو نسل چلی ہے یہ نرینہ اولاد سے نہیں چلی، نبی کی بیٹی فاطمہ، فاطمہ کے بیٹے حسین جو نبی کے نواسے ہیں ان سے چلی ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا الحسین منی، حسین مجھ سے ہے۔ اس کی تربیت علی نے نہیں نبی نے کی ہے، اس کی سیرت و کردار اور حیات مستعار کے گوشوں کو علی نے نہیں نبی نے سنوارا ہے۔ اس لیے حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، میرا دین حسین کا دین ہوگا، میرے دین کی تبلیغ اور ترویج حسین سے ہوگی، میری نسل اور خاندان آگے حسین سے چلے گا۔ اور نبی کی کتاب سیرت میں اگر کوئی باب رقم نہ ہوا تو اس کا ظہور بھی حسین ابن علی سے ہوگا۔ اس لیے حضور نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، میرا اور حسین کا آپس میں ایک رشتہ یہ بھی ہے، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ اب یہاں ایک نقطہ اور عرض کرتا ہوں اسی حدیث کی روشنی میں، توجہ کی۔ اللہ نے انسانیت کی رشد و ہدایت، فوز و فلاح، رہبری اور رہنمائی کے، عروج و ارتقاء کے کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء میں
مگر جو رفعت ذکر مصطفیٰ کو اور جو دوام آپ کے ذکر کی رفعت کو ملا، نہ کسی کے ذکر کو وہ رفعت مل سکی نہ دوام مل سکا۔ اور اسی طرح شہداء میں جیسے انبیاء میں فقط حضور کی ذات گرامی ہے جس کے ذکر کو اللہ نے رفعت بھی بخشی، رفعت کو دوام بھی بخشا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، باقی انبیاء کو یہ شان نہیں دی۔ آپ کا ذکر رفیع بھی ہے، شہید بھی ہے، دائمی اور ابدی بھی ہے، تو یہ آپ کے ذکر کی خصوصیت ہے۔ تو انبیاء میں جو حضور کے ذکر کو رفعت ملی وہ کسی نبی کے ذکر کو نہیں ملی، اور شہداء میں جو حسین ابن علی کی شہادت کو شہرت ملی، چرچا اور دھوم عطا ہوئی، وہ کسی شہید کی شہادت کو نہیں ملی۔ سوال یہ نبی کے ذکر کی رفعت اور رفعت کی ابدیت دوام کی کیا وجہ ہے، اور شہادت حسین کی شہرت دھوم اور چرچے کی کیا وجہ ہے؟ یاد رکھیے ذکر مصطفیٰ کی رفعت پھر رفعت کی ابدیت وہ ختم نبوت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ باقی چونکہ نبی تھے، حضور آخری نبی ہے، باقیوں کے پاس فقط نبوت تھی، آپ کے پاس ختم نبوت بھی ہے، باقیوں کی امت تھی، حضور کی خیر الامت ہے، باقیوں کی امامت امتوں تک محدود تھی، حضور کی انبیاء تک وسیع ہے، باقیوں کا کلمہ امتوں نے پڑھا تھا، حضور کا نبوتوں نے بھی پڑھا ہے، باقیوں نے معراج فرش زمین پہ کیا تھا، حضور نے معراج بھی عرش بری پہ کیا تھا۔ تو یہ سب برکات ہے ختم نبوت کی کہ جو آپ کے ذکر کو رفعت اور پھر رفعت کو ابدیت اور دوام حاصل ہوا، وہ کسی نبی کے ذکر کو نہیں ہو سکا۔ اس وجہ سے حضور کا ذکر منفرد اور ممتاز ہے۔ اور یہ شہداء پہ شہید بہت ہیں، اسلام کے دامن میں ایک دو شہید نہیں ہے، وہ لوگ جنہوں نے اپنا لہو دے کے پھولوں کو رنگت بخشی ہے، وہ لوگ جنہوں نے اپنا لہو دے کے پھولوں کو رنگت بخشی ہے، دو چار سے دنیا واقف ہے، گمنام نہ جانے کتنے۔ اور ہم سب شہداء کی شہادت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ کربلا کے شہداء، بدر کے شہداء، احد کے شہداء، عرب کے شہداء، عجم کے شہداء، دین کے شہداء، وطن کے شہداء، ہم سب کی شہادت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ خواہ وہ دینی سرحدات کی حفاظت کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے، یا وہ ملک کی سرحدات کی حفاظت کرتے ہوئے جان کا نذرانہ پیش کر گئے، ہم سب کی شہادت کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں لہو کے قطروں کے بیج بو کے ہزاروں گلشن سجانے والوں، لہو کے قطروں کے بیج بو کے ہزاروں گلشن سجانے والوں، نچوڑ کر خون جگر سے اپنے چراغ محفل جلانے والوں، سلام تم پر اے سرفروشو سرتھر کی بازی لگانے والوں، تمہاری یادیں مسیح دل میں افق کے اس پار جانے والوں۔ سب قابل احترام اور خراج تحسین کے لائق ہے، لیکن جیسے انبیاء میں رفعت اور رفعت کی ابدیت ذکر مصطفیٰ کے لیے ہے، ایسے ہی شہداء میں شہرت دھوم شہادت حسین کے لیے ہے۔ وہاں وجہ ختم نبوت تھی، سوال یہ ہے یہاں وجہ کیا؟ وہاں تو وجہ ختم نبوت تھی، سوال یہ ہے یہاں وجہ کیا ہے؟ ایک علمی نکتہ آپ کی توجہ کی نظر کرنے لگا ہوں، توجہ سے سماعت فرمائیے۔ حضرت حسین کی شان اس وجہ سے مشہور زیادہ، اسے چرچا اور دھوم خراج تحسین زیادہ ملا کہ حضرت حسین کی شہادت دراصل نبی کی کتاب سیرت کا ایک باب ہے۔ اس کا تعلق فقط حسین سے نہیں ہے، نانا سے بھی ہے، یہ کتاب سیرت کا ایک باب ہے۔ حسین کی سیرت نہیں، نبی کی سیرت کے مختلف گوشوں میں سے ایک گوشہ ہے جو نبی کی حیات طیبہ میں رقم نہیں ہو سکا۔ اس کے ظہور کے لیے اللہ نے نبی کی تربیت کی ہوئی ذات، نبی کے نواسے حسین ابن علی کا انتخاب کیا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ اس کے لیے تمہیدی طور پر یہ سمجھیے شہادت نعمت ہے، شہادت خوبی ہے، شہادت کمال ہے، شہادت عبادت ہے۔ جب
شہادت کے بارے میں یہ باتیں مسلم ہے، خوبی ہے، کمال ہے، نعمت ہے، عظمت ہے، عبادت ہے. تو اگلی بات سمجھیے، کوئی خوبی تب تک خوبی نہیں بنتی جب تک ذات نبوت میں نہ، کوئی کمال تب تک کمال نہیں بنتا جب تک ذات نبوت میں نہ. اور شہادت کمال ہے جب انسانی کمالات جو کروڑوں کی تعداد میں انسانی کمالات نقطہ کمال کو پہنچتے ہیں، نقطہ عروج کو پہنچتے ہیں، تو وہ چار شکلوں میں سے کسی ایک شکل میں ظاہر ہوتے ہیں، یا نبوت کی شکل میں، یا صدیقیت کی شکل میں، یا شہادت کی شکل میں، یا صالحیت کی شکل میں. فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ، یہ صورت نبوت ہے. وَالصِّدِّيقِينَ، یہ صدیقیت ہے. وَالشُّهَدَاء، یہ شہادت ہے. وَالصَّالِحِينَ، یہ صالحیت ہے. الغرض جتنے بھی انسانی کمالات ہیں، جتنی بھی انسانی خوبیاں ہیں، جتنے بھی انسانی اوصاف ہیں، جب وہ نقطہ کمال کو پہنچتے ہیں، نقطہ عروج کو پہنچتے ہیں، تو یا نبوت کی شکل، یا صدیقیت کی شکل، یا شہادت کی شکل، یا صالحیت کی شکل. تو یہ انسانی کمالات کا نقطہ عروج ہے شہادت، ایسا کمال ہے. تو جب یہ کمال ہے تو نبی کی ذات میں کیسے نہیں ہوگا؟ دنیا میں ایسا کوئی کمال ہے ہی نہیں جو ذات مصطفیٰ میں نہ، ایسی خوبی ہے ہی نہیں جو ذات مصطفیٰ میں نہ. تو اب نتیجہ یہ نکلا، نبی کی ذات میں شہادت ہونی ہے اور ہے. اور اگر اس کو ہم دوسرے پہلو سے دیکھیں، شہادت عبادت ہے، شہادت عبادت ہے. مفکر اسلام، مصور پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کہتے ہیں، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، تو عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. اور شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ دشمن کشائی. یہ عبادت ہے، عبادت ہے. اور عبادت کب بنتی ہے؟ عبادت کسے کہتے ہیں؟ نبی کی پیروی کو. نبی کی پیروی عبادت ہے. نمبر 2، پیروی کے لیے جس کی پیروی کرنی ہے، جس عمل میں پیروی کرنی ہے، اس کا نبی کی ذات میں موجود ہونا ضروری ہے. شہادت عبادت ہے، عبادت مصطفیٰ کی پیروی کو کہتے ہیں. اور پیروی کے لیے جس عمل میں پیروی کرنی ہے، اس کا ذات نبوت میں موجود ہونا ضروری ہے. تو جب شہادت عبادت ہے اور یہ نبی کی پیروی کا نام ہے، تو پھر کیسے مان لیا جائے نبی کی ذات صفت شہادت سے متصف نہیں ہے؟ تو نبی کی ذات صفت شہادت سے متصف ہے اور اس کو ماننا ضروری ہے، وگرنہ شہادت نہ کمال رہے گا نہ عبادت بنے گا. اور علیہ السلام کا اتفاق ہے، یہ کمال بھی ہے عبادت بھی ہے. تو پھر نبی کی ذات اس سے خالی کیسے ہو سکتی ہے؟ اب یاد رکھیے، بظاہر ذات نبوت صفت شہادت سے خالی نظر آتی ہے، بظاہر خالی نظر آتی ہے، لیکن اس کا نبی کی ذات میں ہونا ضروری ہے. بظاہر خالی کیوں نظر آتی ہے؟ اللہ نے فرمایا اللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائیں گے. کوئی آپ کو قتل نہیں کر سکتا، شہید نہیں کر سکتا، تاکہ کل وہ بازو لہرا کے فخر کرتا پھرے، نوبل انعام لیتا پھرے کہ مسلمانوں کے نبی کو میں نے دنیا سے روانہ کیا. یہ موقع اللہ نے کسی کو نہیں دیا. واللہ یعصمک من الناس. اب کسی کو یہ جرأت بھی نہیں پیدا ہونے دی اور اپنے نبی کے وجود اطہر کو، ذات بابرکات کو صفت شہادت سے کیسے متصف کیا؟ حکمت الہی نے کی. اب کیسے نبی کی ذات میں شہادت آئی؟ اس کے لیے بھی ایک تمہید سمجھ. ہر عمل کی 2 صورتیں، ایک اس کا باطن ہے، ایک اس کا ظاہر، ایک اس کی حقیقت ہے، ایک اس کی شکل. اب جیسے نماز ایک عمل ہے، اس کا باطن اور حقیقت کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، جسے تصوف کی اصطلاح میں احسان کہتے ہیں، عام الفاظ میں خشوع و خضوع کہتے ہیں.
اللہ کی حضوری کا تصور کہتے ہیں، یہ ہے نماز کی حقیقت اور باطن۔ ایک ظاہر ہے، وہ کیا ہے؟ قیام، قرات، رکوع، سجود، تشہد اور قعود، یہ اس کا ظاہر ہے، دو ہوئی۔ اسی طرح شہادت بھی ایک عمل ہے، اس کی بھی دو صورتیں، ایک اس کی حقیقت ہے جس کو روح اور جوہر کہتے ہیں، باطن کہتے ہیں، ایک اس کی صورت ہے جس کو اس کا ظاہر کہتے ہیں۔ شہادت کی حقیقت، روح اور باطن کیا ہے؟ صدق کے دل سے تمنائے شہادت کرنا، صدق کے دل سے تمنائے شہادت کرنا، یہ شہادت کا باطن، یہ شہادت کی حقیقت ہے، یہ شہادت کا جوہر ہے، یہ شہادت کی روح ہے، یہ شہادت کا اصل ہے۔ اور حضور میں تمنائے شہادت شدت سے بڑھ جاتی ہے۔ بخاری و مسلم میں روایت آتی ہے، لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ۔ حقیقت، جوہر، روح اور اصل موجود ہے۔ اب شہادت کا ظاہر کیا ہے، صورت کیا ہے؟ شہادت کا ظاہر اور شہادت کی صورت وہ دو چیزیں، وہ کیا کہ راہ خدا میں آدمی جان جان آفرین کے سپرد کرے، راہ خدا میں جان جان آفرین کے سپرد کرے، یہ اس کا ظاہر ہے، یہ اس کی صورت ہے۔ اب اللہ کے نبی کی ذات میں شہادت کی حقیقت، اصل، باطن، جوہر اور روح بھی پائی جاتی ہے، کیونکہ حضور نے تمنا شہادت کی اور شدت سے کی۔ لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ۔ اب رہ گئی شہادت کی ظاہری صورت، وہ بھی حضور کی ذات میں ہے، اور شہادت کی ظاہری صورت جو ہے اس کی دو قسمیں، ایک شہادت سری، ایک شہادت جہری۔ شہادت سری کیا ہے؟ شہادت سری چھوٹی شہادت کو کہتے ہیں کہ آدمی ڈوب کر، ایمان والا ڈوب کر دنیا سے رخصت ہو گیا، یہ شہادت سری ہے۔ کسی نے زہر دیا، وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، یہ شہادت سری ہے۔ اور شہادت جہری کیا ہے؟ شہادت جہری کی چار شرطیں ہیں، میدان کارزار ہو، پھر اس میں دشمن کا وار ہو، پھر جو شریک ہے اس کے کسی عضو سے خون بہتا ہو، نمبر 4 وہی اس کی روح اس حملے کی وجہ سے پرواز کر جائے، اس کی روح نکل جائے، یہ چار شرطیں شہادت جہری کی ہیں۔ اب حقیقت تو نبی کی زندگی میں ہے، تمنا شہادت، صورت کی جو دو شکلیں بنے گی، سری شہادت، جہری شہادت۔ اب ان کے ساتھ بھی حضور کا متصف ہونا ضروری ہے تاکہ شہادت کمال بن سکے، شہادت عبادت بن سکے۔ اب اس بات سے بھی بچانا ہے کہ کوئی سینہ چوڑا کر کے یہ نہ کہے مسلمانوں کا نبی اور میں، اللہ یعصمک من الناس، تو اللہ نے اپنے نبی کو پھر کیسے شہادت عطا کی؟ ایسے کہ شہادت سری ہو یا شہادت جہری ہو، اس کا نقطہ آغاز نبی کی زندگی میں، نبی کی ذات میں تھا، مگر جو نقطہ اختتام ہے، جو نقطہ اکمال ہے، وہ نبی کی زندگی میں نہیں، تاکہ واللہ یعصمک من الناس یہ اپنی جگہ پر ثابت رہے۔ نقطہ آغاز کیسے؟ شہادت سری کا نقطہ آغاز نبی کی زندگی میں دیکھیے، روایات میں آتا ہے خیبر کے مقام پر زینت بنت حارث نامی ایک خاتون نے بکری کے گوشت میں حضور کو زہر ملا کر دیا۔ حضور کے ساتھ حضرت ابو بکر بھی شریک تھے، حضرت برا بن بشیر بھی شریک تھے، برا بن بشیر شہید ہو گئے، حضرت ابو بکر اور حضور کو اللہ نے بچا لیا۔ اب یہ شہادت سری کا نقطہ آغاز ہے کہ زہر دیا گیا مگر حضور کی وفات اس سے نہیں ہوئی، اس موقع پہ آپ دنیا سے رخصت نہیں ہوئے، تو نقطہ آغاز ثابت ہے، نقطہ تکمیل کی ضرورت ہے، بات یہیں پہ رک گئی۔ شہادت جہری پہ آئیے، احد کے میدان میں اترے، میدان کارزار ہے، دشمن کا وار ہے، اور پھر نبی کے دندان مبارک کا ایک حصہ شہید ہوا، لہو بہ رہا ہے۔ اب 3 شرطیں پائی گئی، چوتھی شرط کہ جان بھی نکل جائے وہ نہیں، البتہ اس کی افواہ پھیل گئی کہ ان محمد قد قتل، صحابہ کی تلواریں کپ کپاتے ہاتھوں سے گرنے لگی کہ حضور دنیا
دنیا سے رخصت ہو گئی تو شہادت سری کا نقطہ آغاز بھی نبی کی زندگی میں موجود تکمیل کی ضرورت تھی. شہادت جہری کا نقطہ آغاز بھی عہد کا میدان ہے, دشمن کا وار ہے, اور پھر دانت مبارک سے شہادت دانت کے بعد خون بہ رہا ہے, اور چوتھی بات کی افواہ پھیل چکی, لیکن شہادت اور جان کا قفس اسری سے پرواز ہونا میدان احد میں نہ ہو سکا. اب یہ ہے شہادت جہری کا نقطہ آغاز نبی کی زندگی میں. اب ان دونوں کا نقطہ تکمیل چاہیے تھا, شہادت سری کا بھی, شہادت جہری کا بھی, تاکہ کتاب سیرت میں باب شہادت رقم ہو سکے. اور اس کے لیے اللہ نے نبی کے دو نواسوں کا انتخاب کیا, ایک حسن بن علی کا, دوسرا حسین بن علی کا. اب حسن بن علی کو زہر دیا گیا, نبی کو دیا گیا تھا, وہاں آپ کا انتقال نہیں ہوا, نقطہ آغاز تھا. حسین بن علی کا انتقال ہو گیا, یہ نقطہ اکمال ہے. احد کے میدان میں حضور میدان کارزار میں تھے, دشمن کے وار تھے, دانت سے خون بہ رہا تھا, شہادت کی افواہ پھیل گئی تھی, مگر آپ کی وہاں وفات نہیں ہوئی تھی. نقطہ آغاز تھا. حسین بن علی کے پاس جب یہ معاملہ پہنچا, چوتھی شرط بھی ثابت ہو گئی کہ وہ جانے آفری کے سپرد جان کر گئے. تو یہ حضور کی شہادت کا نقطہ اختتام ہے, نقطہ تکمیل ہے. تو وہ حسین بن علی کی شہادت سے کتاب سیرت میں اللہ نے باب شہادت کو رقم کیا ہے, اس لیے حسین کی شہادت کا تذکرہ سب سے بڑھ گیا. سبحان اللہ. حسین ابن علی کی شہادت کا تذکرہ سب سے بڑھ گیا ہے. اور ایک بات اور عرض کرتا ہوں, اس ماہ محرم کے شہداء میں متعدد شہداء ہیں, لیکن دو کی شہادت بڑی بھی ہے, مظلومانہ بھی ہے. ایک ان میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے, ایک حسین ابن علی ہے. میں اسباب اور وجوہات کی جانب نہیں جانا چاہتا, یہ کئی خطبوں کے مضامین اور عنوان ہیں, صرف ایک بات کہوں گا. دونوں کی شہادت کی بشارت بھی حضور نے اپنی زندگی میں دے دی, تفصیلات میں نہیں جاتا. پھر دونوں کی شہادت کے لیے جب حملہ ہوا تو دونوں نماز میں تھے. فجر کی نماز ہے, نبی کی مسجد کا مصلی اور محراب ہے, حضرت عمر بن خطاب امام ہے, اور ابو لولو فیروز جس کو آج دربار بنا کے پوجا جا رہا ہے, یہ دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے, جس نے مسجد میں داخل ہو کے مسجد کے مصلی پہ کھڑے امام کو شہید کیا. یہاں سے ابتدا ہوئی مساجد میں دہشت گردی کی. تو حضرت عمر بن خطاب نے تکبیر تحریمہ کہی, ہاتھ باندھے, اس نے پیچھے خنجر کا وار کیا, اور حضرت عمر بن خطاب مصلی پہ گر پڑے. نماز کی اہمیت یہ تھی, نماز توڑی نہیں گئی. عبد الرحمن بن عوف آگے بڑھے, انہوں نے وہیں سے نماز پڑھانا شروع کی. صحابہ کہتے ہیں ہم حیران رہ گئے, تکبیر تحریمہ عمر کی آواز میں تھی, قرات عبد الرحمن کی آواز میں, مگر پہلے نماز بعد میں باقی کا, جان کی پرواہ کیے بغیر. تو این نماز کی حالت میں حملہ ہوا, اور حسین بن علی جب شہید ہوئے ان کا سر بھی سجدے میں تھا. عمر شہید ہوئے تو بھی نماز نہیں ٹوٹی. اور اسی لیے دنیا کہتی ہے عمر کے اوصاف کو دیکھ کر, تقاضا ہے کہ پھر دنیا میں شان حق ہویدا ہو, تقاضا ہے کہ پھر دنیا میں شان حق ہویدا ہو. عرب کے ریگزاروں سے کوئی فاروق پیدا ہو, مساوات و عدالت کا زمانے بھر میں چرچا ہو, وہی برق تجلی پھر افق پر آشکارا ہو. بڑا روزہ ہے قصر جہاں میں اہل باطل کا, کوئی فاروق پھر اٹھے تو حق کا بول پانا. حسین کی نماز میں قضا نہیں, ہماری ادا نہیں, نازی کی ضرورت ہے, نہ نیازی کی ضرورت ہے. زمانہ جنگ میں مردان غازی کی ضرورت ہے. صدا آتی ہے کربلا کے ذرے ذرے سے, حسین ابن علی جیسے نمازی کی ضرورت. حسین کی محبت کے دعوے سے کام نہیں چلے گا. کردار حسینی جب تک یہ امت نہ اپنائے, یہاں محبت کا دعویٰ ضرور ہے اور کردار سے اتنا ہی دور ہے. محبت کا دعویٰ ضرور ہے اور دعوے دار کردار سے اتنا ہی دور ہے. جب تک حسینی کردار نہ اپنایا جائے یہ دعویٰ ہی. حسین کی سیرت کو, سنت کو, کردار کو اپنا. تو دو شہید ہیں, دونوں کی شہادت کی قبل از وقت بشارت ہے, اور دونوں
نماز کی حالت میں حملے کا شکار ہوئے ہیں، اور دونوں نبی کے محبوب ہیں، صحابی ہیں، شہید ہیں، اور دونوں کا احترام امت مسلمہ پہ لازم اور واجب ہے۔ میں اپنے سب نمازیوں کو کہوں گا، اس وقت ہمارے ملک کی حالات جو ہے چند غیر محتاط علماء اور ذاکروں کی وجہ سے پھر افراتفری پیدا کر رہے ہیں۔ ہم نے پرامن رہنا ہے اور محرم کو پرامن گزار کے کہنا ہے۔ حسینی بدامنی کا سبب نہیں بنتے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم حکومت سے، ریاست سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ پیغام پاکستان جو متفقہ قومی بیانیہ ہے اور ہم علماء نے خود اسے ترتیب دیا ہے، اس پہ میرے بھی دستخط ہیں، جو ہماری ریاست نے شائع کیا، اور اس کی تقریب رونمائی میں میں خود بھی ایوان صدر میں موجود تھا جب اس کی تقریب رونمائی ہوئی، وہاں میں بھی تھا۔ ہمارے مرکزی علماء کونسل کے جملہ قائدین کے دستخط ہیں، تو یہ ہماری محنت سے تیار ہوا اور یہ انہی حالات سے نمٹنے کے لیے ہوا۔ اب اس کو نافذ کرنے کا وقت ہے، خواہ کوئی سنی ہو یا شیعہ ہو، جو بھی اس ملک کے امن سے کھیلنے کی ناکام کوشش کرے اس سے کوئی نرمی نہ برتی جائے، تاکہ وطن عزیز کا امن برقرار رہے، اور اسے پرامن بنانے میں ہماری پاک فوج نے اور ملک کی سلامتی کے اداروں نے جو قربانی دی ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اگر ہم عمر فاروق اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کو اپنائے تو حسین علی سے محبت کرتے ہیں، علی حسین سے، دونوں عمر سے، عمر دونوں سے، صحابہ اہل بیت سے، اہل بیت صحابہ سے۔ اگر ہم انہی کے کردار کو فالو کریں تو آج کی ساری عداوتیں، نفرتیں، محبتیں سکڑ جائیں، سمٹ جائیں، پھر ختم ہو جائیں اور محبتوں کے چراغ روشن ہونے لگے۔ ان کا کردار ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ کمی ہماری ہے کہ ہم اسے پڑھتے نہیں، سمجھتے نہیں، اپناتے نہیں۔ اللہ ہمیں یہ کمی دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔